بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصا علی محمد المصطفیٰ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء انہم سفینۃ النجات ومصباح الہدی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المبین وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سامعین محترم السلام علیکم۔ آج نشست کا ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم آپ سے دعا کے موضوع پر گفتگو کریں، لیکن فیصلہ منتظمین کا یہ ہوا کہ آج ایک اہم مسئلے پر، ایک فتنے پر گفتگو کی جائے، اور ایک محترم نے مجھے کلپ بھیجا۔ ایک صاحب ہیں پاکستان میں جو محمد شیخ کے نام سے مشہور ہیں۔ صاحب کیا ہیں، ایک فتنہ ہیں، اور میں نے ان کے اس کلپ کو دیکھا۔ انہوں نے مناظرہ فرمایا ہے مفتی عبدالباقی صاحب سے، جو جامعہ بنوری ٹاؤن کے خطیب ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ الفاظ سے کھیل کر شعائر اسلامی کی اور اصول اسلامی کی توہین کی جا رہی ہے۔ مجھے نہیں معلوم مفتی عبدالباقی صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے کہ ان کی کیا مجبوری رہی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ احباب اس سوڈو انٹلیکچوئل فتنے سے محفوظ رہے۔ محمد شیخ کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن مجید سے پہلے کوئی کتاب نہیں آئی۔ دوسرا دعویٰ وہ یہ کرتے ہیں کہ بنو اسرائیل ہی وہ قوم ہے جس پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئیں، اور اس سے وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ میں ان دونوں امور پر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ ویسے مجھے بتایا گیا ہے کہ انسان نے اور بھی بہت سی گمراہ کن اور فاسدانہ خیالات پھیلائے ہیں، اور ایک دانشور اور قرآن مجید کے ایکسپرٹ کی حیثیت سے پہنچائے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، دعا کے ساتھ کہ پروردگار لوگوں کو محفوظ رکھے۔ ایک بات عرض کر دوں، کچھ کہنے سے پہلے، میں فرقہ واریت پر یقین نہیں رکھتا، اور حقیقت پسند طالب علم ہوں، سیکھنے کی تلاش میں رہتا ہوں، لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی ناموس اسلام پر اور بنائے اسلام پر حملہ ہو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید سے پہلے کوئی کتاب نہیں آئی ہے۔ قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، پہلا سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی چوتھی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب العالمین متقین کی نشانیاں بتا رہا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ مومن وہ ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے جو آپ پر نازل ہوا ہے حبیب، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ تو کچھ نازل ہوا نا قرآن مجید سے پہلے، وہ کیا تھا؟ اب وہ منکر ہوتا ہے کہ توریت اور انجیل کوئی کتاب ہی نہیں ہے۔ اچھا، آئیے سورہ مبارکہ آل عمران، تیسرا سورہ، اور اس کی تیسری اور چوتھی آیت۔ نزل
अलैकल किताबा बिलहक़ मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व अंज़लत तौराता वल इंजील मिन क़ब्ल हुदल लिन्नास व अंज़लल फुरक़ान। उस परवरदिगार ने तौरात नाजिल की, इंजील नाजिल की हदायत के लिए, लोगों की हदायत के लिए, वो अंज़लल फुरक़ान, और फिर कुरान मजीद नाजिल किया। आइए इसी सूरह मुबारक निसा में चलते हैं और इसकी 131वीं आयत है। ये कहते हैं इससे पहले कोई किताब नहीं आई, तौरात के मुनकिर, इंजील के मुनकिर है। आइए देखिए, इरशाद हुआ वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। सूरह निसा आयत है 131। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ वलक़द वस्सैनल लज़ीना ऊतुल किताबा मिन क़ब्लिकुम। हमने वसीयत की उन लोगों को जिनको किताब दी गई, मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले, इस कुरान मजीद के नुज़ूल से पहले कौन सी किताबें थी। अच्छा, फिर साहिबान ईमान को हुक्म देते हुए इसी सूरह मुबारक निसा की 136वीं आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाह, मैं कुरान मजीद से पढ़ रहा हूँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाह व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिही। ऐ साहिबान ईमान, ईमान लाओ, आमिनू बिल्लाह व रसूलिही, उसके रसूल पर ईमान लाओ, वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिही, और उस किताब पर जो उसने अपने रसूल पर नाजिल की, वल किताबिल्लज़ी अंज़ला मिन क़ब्ल। देखें, दो किताबों का जिक्र हो रहा है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिही वल किताबिल्लज़ी अंज़ला मिन क़ब्ल, जो इससे पहले नाजिल की। ये मोहम्मद शेख कहाँ से कौड़ी लाए हैं कि न तौरात थी न इंजील थी, बस यही कुरान था। जब कुरान मजीद मिन क़ब्ल का की बात करता है, क़ब्ल कुम की बात करता है, वो हुक्म देते हुए भी यही फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क़ब्ल की बात हो रही है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई, बिल्कुल सही फरमाया था मुफ्ती अब्दुल बाकी ने, और हज़रत ईसा पर इंजील नाजिल हुई, सरकार ख़त्म मर्तबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद नाजिल हुआ। अब आइए एक और इस्तेदलाल जो बनाया, इस पहले एतराज़ का जवाब हो गया। ज़ाहिर है कि हमारे पास वक्त बड़ा महदूद होता है, तो हम बहुत सी बातें नहीं कर सकते, हालांकि और भी आयात हैं, लेकिन मैंने ये सिर्फ 4 आयात आपकी खिदमत में पेश कर दें। सूरह बकरा की 4थी आयत, सूरह आले इमरान की 3री और 4थी आयत, सूरह निसा की 131, 136। कुरान वाज़ेह बात करता है कि कुरान से पहले हमने तौरात नाजिल की, हमने इंजील नाजिल की। कुरान उन किताबों की तस्दीक करता है। फिर वो कहते हैं कि जब हम सूरह फातिहा में ये पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हमको रास्ता दिखा उनका जिन पर नेमतें नाजिल हुई। तो वो कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया कि वो कौन लोग हैं जिन पर नेमत नाजिल हुई। मैं कुरान मजीद पढ़ता गया तो मुझको कुरान मजीद ही में आयत मिल गई। कौन सी आयत मिली इनको? आयत ये मिली कि रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया बनु इसराइल को मुखातब करते हुए, और ये इसकी सूरह बकरा की 40वीं आयत से इस्तेदलाल किया उन्होंने, और वो ये था, या बनी इसराइल अज़्कुरी, या बनी इसराइल अज़्कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। तो वो कहते हैं कि ये बनु इसराइल हैं जिन पर नेमत नाजिल हुई है, और वो हम लोग हैं, यानी मुसलमान हैं। अच्छा, पहले सुन लीजिए उनकी दलील क्या है। मैं मना कर दिया था कि उसके क्लिप यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ फितने से लोग महफूज रहें। बहरहाल जो साहिबान देखना चाहें वो जाके देख सकते हैं यूट्यूब पर, वो मोहम्मद शेख और मुफ्ती के दरमियान मनाजरा, और उसमें मुफ्ती साहब की बात सुनना भी उस आदमी ने गवारा नहीं किया। अच्छा, ये 40वीं आयत, या बनी इसराइल अज़्कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ए बनु इसराइल याद करो
ہماری نعمت کو جو ہم نے تم پر نازل کی. وہ اوفو بعہدی اوف بعہدکم و ایایا فارہبون. اور پھر اس کے بعد 47ویں آیت اسی سورہ کی، جہاں وہ کہتا ہے اس سے استدلال کیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اب انہوں نے اس سے دلیل یہ بنا لی کہ جناب یہ بنو اسرائیل ہیں جن پر نعمتیں نازل ہوئی. اب مجھے نہیں پتا کہ محمد شیخ یہیں تک پڑھ کے قرآن مجید انہوں نے بند کر دیا تھا، آگے پڑھنے کی ان کو توفیق نہیں ہوئی. میں چیلنج کرتا ہوں، مجھ سے مناظرہ کریں. اس شخص نے بی بی مریم کی بھی توہین کی ہے، اس شخص نے عجیب و غریب استدلال قائم کیے ہیں. بہرحال ہم اسی اعتراض پر رہتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارا وقت بہت محدود ہوتا ہے. اسی سورہ بقرہ کی 61ویں آیت ہے. ابھی پھر میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، کیا کہتے ہیں؟ بنو اسرائیل پر نعمت نازل ہوئی، اس لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ کہتا ہے کہ ان پر نعمت نازل ہوئی. آئیے صاحب، ہاں ہوئی، قرآن نے کہا، ہم انکار نہیں کریں گے. لیکن پھر کیا ہوا؟ 61ویں آیت 61st ورس آف سورہ بقرہ. وَإِذْ قُلْتُمْ، اللہ مخاطب ہو رہا ہے بنو اسرائیل سے، فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. فادع لنا، ہمارے لیے اپنے پروردگار سے مانگیے، پکاریے. فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، ہمارے لیے سبزی، پیاز، دال، ککڑی، ساگ یہ پیدا کرے. موسیٰ نے کہا قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم خیر کے مقابلے پر وہ چیز مانگ رہے ہو جو ادنا ہے، کم درجے کی ہے. اہبطوا مصرا، مصر میں اتر جاؤ. وَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تمہیں مل جائے گا جو تم چاہتے ہو. اب قرآن نے اعلان کیا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر اب ذلت و مسکنت یعنی رسوائی اور بے بسی یعنی محتاجی کی ضرب لگی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے غضب نازل ہوا. تو اے مرد نادان، جن پر اللہ غضبناک ہو جائے کیا وہ صاحبان نعمت ہوتے ہیں؟ نہیں بھائی. کس حقیقت کو چھپا رہے ہو اور کس کی نمائندگی کر رہے ہو؟ کتاب خدا سے نہ کھیلو، یہ اللہ کی کتاب ہے. نعمت جن پر نازل ہوئی ان کی نعمت کبھی محدود نہیں ہوتی. کن پر نعمت نازل ہوئی؟ ان پر نعمت نازل ہوئی جن پر آج تک نماز میں ملت اسلامیہ درود پڑتی ہے. وہ نسل محمد والے محمد ہیں، وہ سرکار ختمی مرتبت ان کی ذریت اطہار ہے، جس کے لیے ہمارے پاس دلائل ہیں، جس پر سب کا اتفاق ہے. اور ظاہر ہے کہ یہی وجہ ہے، اس نعمت کے باقی رہنے کا انعام یہ ہے کہ ہماری بدعمالیوں کے باوجود عذاب نازل نہیں ہو رہا. جی ہاں، یہ بھی ایک ہماری نشست کا موضوع ہوگا، شاید اگلی نشست کا یا اس کے بعد، لیکن میں انشاءاللہ عرض کروں گا، کیونکہ یہاں بھی یہ خیال آ رہا ہے کہ احباب نے پوچھا کہ یہ اللہ کا عذاب تو نازل نہیں ہو رہا آج کل کے زمانے کی جو کیفیت ہے. وہ سورہ انفال میں ارشاد ہوتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، نبی پاک کی امت پر عذاب نازل نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم رحمت عالمین ہیں. وہ نبی تھے نہیں، وہ نبی ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ، یہی وجہ ہے کہ ان پر درود بھی ہے، ان پر سلام بھی ہے. پروردگار ملت اسلامیہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور جمیع مسلمین کو ہر قسم کے فتنوں اور گمراہی کی آندھیوں سے محفوظ رکھے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.